بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان اور آپ کی اطاعت کا بیان چل رہا ہے۔ قریب آ کر کے بیٹھیں۔ میں نے جو کلام پاک کی آیت پڑھی ہے اس میں مضمون ہے کہ دیکھو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے، اور اللہ سے محبت کا دعویٰ صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، مسلمان تو کرتے ہی ہیں، مسلمانوں کے علاوہ نان مسلموں میں بھی، حتیٰ کہ جو بت پرست ہیں، مشرک ہیں، تو وہ بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ گویا اللہ تک پہنچانے کے ذریعے ہیں، ان کو گاڈ نہیں مانتے بلکہ نمائندے مانتے ہیں، اور ان کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی اللہ تک پہنچنا ہے۔ اللہ کی محبت کے دعوے نان مسلم بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کے دعوے تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کس کی محبت کو قبول کرتے ہیں؟ معاملہ جب دونوں طرف سے ہو تو بات بنتی ہے، ایک طرف سے ہو تو بات نہیں بنتی۔ مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات تو اللہ پاک سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن کیا اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں؟ کلام پاک کی اس آیت میں یہی مضمون ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، دیکھو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کر، یعنی جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس کے اندر پائی جائے گی تو اسی کی محبت قبول ہوگی، اسی کی محبت کا اعتبار ہوگا، ورنہ جتنے دعوے ہیں ان دعووں کا کوئی حاصل نہیں، وہ سارے دعوے باطل ہیں، بیکار ہیں، بے فائدہ۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو ہوگا کیا کہ تم تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، لیکن تمہاری زندگی میں اللہ کے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت ہے، تو اللہ تم سے محبت کریں گے۔ دیکھو کیا مضمون ہے کہ اللہ تم سے محبت کریں گے، یحببکم اللہ، تو دونوں طرف سے بات ہو گئی، اور یہ جو دونوں طرف سے بات ہے اس کے لیے شرط ہے اتباع نبی، جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی۔ اور یہ بات بھی آ چکی ہے کہ دیکھو اتباع اسی وقت میں ہوگی جب کہ کسی انسان کے دل میں یا کسی مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی کی عظمت ہو، تقدس ہو، محبت ہو، عقیدت ہو۔ ہاں، ان سب کے ساتھ جب تک یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ اطاعت کے لیے یہ سب چیزیں شرط ہیں کہ عظمت بھی ہو، عقیدت بھی ہو، تقدس بھی ہو، محبت بھی۔ تو محبت کیسی ہو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس سے متعلق کچھ باتیں اور کچھ واقعات پچھلے جمعہ بھی آئے ہیں۔ اور دیکھیے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی سے کس درجہ محبت کا مطالبہ روایتوں میں ہے، تو اس سے پہلے کلام پاک کی آیت بھی آئی تھی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. کیا مضمون آیا تھا کہ دیکھو جب تک اگر تمہارے باپ دادا انکان آباؤکم و ابناؤکم تمہاری اولاد بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں پوترے پوتریاں وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی جو تمہارے اپنے حقیقی بھائی ہیں یا رشتے کے بھائی ہیں وہ اخوانکم و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور اسی طرح تمہارا کنبہ قبیلہ خاندان وہ اموال اقترفتموها اور وہ اموال جو تم کیا ہو کہ جس کو تم نے کمایا محنت کر کے خون پسینہ ایک کر کے وطن کو گھر بار کو چھوڑ کے اور بہت دور پردیسی کی زندگی گزار کے تم نے بہت کچھ اکٹھا کیا جو جمع کیا جو مال تم نے حاصل کیا وہ مال وہ اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها وہ تجارتیں جو تم کو نفع پہنچاتی ہیں اور ان تجارتوں کے پھیکا پڑنے مان پڑنے اور ان تجارتوں کے لاس سے تم ڈرتے ہو. تخشون کسادها ومساکن ترضونها اور اسی طرح تمہارے وہ مکانات وہ کوٹھریاں وہ عالیشان محلے اور بنگلے جن میں تم رہتے ہو. اتنی ساری چیزیں گنائیں 8 چیزیں گنائیں گنا کر کے کہا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ. دیکھو یہ چیزیں اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ان 8 چیزوں کی محبت یہ 8 چیزیں پوری کی پوری یا ان میں سے کسی ایک کی محبت اللہ کے رسول سے زیادہ تمہارے دل میں رچ جائے بس جائے تو کیسا عجیب مضمون ہے. دھمکی ہے کلام پاک کی اس آیت میں. تو اللہ پاک نے کیا کہا ہے فتربصوا تو دیکھو انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا کیسا عجیب مضمون کلام پاک کی اس آیت میں ہے. وہ اس آیت میں صاف کہہ دیا گیا کہ اللہ کی محبت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے. ہر چیز سے اپنے آپ سے اپنی ذات سے اپنے ماں باپ سے اپنی جائیداد سے اپنے مال سے اپنی بیویوں سے اپنے بھائی بہنوں سے اپنے کنبے قبیلے سے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت جب تک کسی مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی کی نہیں ہوگی تو اس وقت تک وہ محبت اللہ کے یہاں مقبول نہیں, وہ کامل محبت نہیں. تو ایسی محبت مطلوب ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسی محبت کس نے کی ہوگی. تو بھئی اس سے پہلے حضرات صحابہ اکرام کے واقعات بھی آئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اپنے والد محترم کو شان رسالت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کیا کر دیا تھا, تماچا رسید کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ دیکھو اگر میری اپنی ذات کی بات ہے تو میں اپنے آپ کو فنا کر دوں گا, مٹا دوں گا, میں ہر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار, مجھے گالی دو, میرا بدن کاٹ کے کھا لو یا کیا کرنا ہو کرو, میرا سامان چھین لو, میری جائیداد چھین لو, میں برداشت کروں گا, اللہ سے امید رکھوں گا اجر کی ثواب کی. لیکن اگر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کریں گے تو یہ میرے تکلیف سے باہر ہے, یہ میرے بس سے باہر ہے, یہ میرا ایمان ہے. میرا والد میرے سامنے اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا غنیمت ہے اللہ کے نبی, اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی, اگر تلوار ہوتی تو ہو سکتا ہے میں تو آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا اپنے ایمان کی وجہ سے کہ جب اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی تو ہو سکتا تھا کہ میں اپنی باپ کی گردن اڑا دیتا. یہ ایمان کی بات ہے. جہاں تک میری اپنی بات ہے تو میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار, لیکن اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو یہ محبت ہے. یہ اللہ کے نبی کی محبت ہر چیز سے زیادہ جو محبت ہے اس کا ایک اظہار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس واقعے میں. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, انہوں نے جب ایمان قبول کیا تو ایمان قبول کرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے والد سے کہنے لگے, یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے. کیا کہنے لگے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ایک موقع ایسا تھا کہ آپ میری تلوار کے اور میرے زد کے نشانے میں آ گئے تھے, اگر میں چاہتا تو آنن فانن آپ کو قتل کر دیتا, لیکن میرے دل میں اپنے باپ کی محبت نے انگڑائی لی
اور وہ جو میرے دل میں معبودان باطلہ کی محبت تھی وہ محبت مغلوب ہو گئی، اپنے باپ کی محبت غالب ہو گئی، تو اس کی وجہ سے باوجود ہے کہ میں آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ تو میرا باپ ہے، میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو کیسے قتل کروں، میں نے قتل نہیں کیا، ورنہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ میری تلوار سے مارے جاتے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، تو اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عجیب ایمان افروز جواب دیا اور ایمان کی تشریح کی، ایمان کسے کہتے بتلا دیا، کہا کہ اے بیٹے، اگر اسی بدر کے موقع پر میں تیری جگہ ہوتا، تو میری جگہ ہوتا، اور تو میرے تلوار کے نشانے پر آ جاتا، اور ایسا ہوتا کہ میں گویا تیرا خاتمہ کر سکتا، تیری گردن اڑا سکتا، اور تو یہ جو بیٹے کی محبت ہے یہ محبت میرے آڑے نہیں آتی، چونکہ اس وقت میں میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت تھی، میرے تو میرے صحابہ تھے، تو میرا بیٹا ہے، اس کے باوجود اس وقت تو میرا نہیں تھا، اگر تو میرے نشانے پہ آیا ہوتا تو میں ایک لمحے کے لیے بھی غور نہیں کرتا اور فوراً تیری گردن اڑا دیتا، فوراً تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرات صحابہ کرام، کیسے اللہ پاک نے کیسی جماعت اللہ کے نبی کو عطا فرمائی تھی، یہ جو کلام پاک کی آیت ہے، اس آیت کی تشریح حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں جگہ جگہ ہم کو نظر آتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام خریدا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی، ادھر سے ادھر سے آ کے کوئی بیچ رہا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو آپ نے وہ غلام گفٹ کر دیا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد کر دیا، اپنے پاس رکھا، خوب محبت کی۔ اب یہ جو زید بن حارثہ تھے یہ اپنے ماں باپ سے کٹ کے لاپتہ ہو گئے اور کسی نے ان کا اغوا کر لیا تھا، پکڑ کر کے ان کو بیچ دیا تھا۔ ہوتے ہوتے وہ اس طرح اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے۔ ان کے والدین فراق میں بڑے غمزدہ تھے کہ ہمارا بیٹا بچھڑ گیا، اور بہت کوشش کی۔ ان کے والد تو شاعر بن گئے باضابطہ، اور ایسے عجیب عجیب طرح کے اشعار کہتے تھے اپنے بیٹے کے فراق میں۔ اب تو موقع بھی نہیں ان اشعار کو سنانے کا، تو گویا وہ اپنے بیٹے کی محبت میں بہت زیادہ مچل رہے تھے۔ ان کو پتا چلا کہ تمہارا بیٹا تو مکہ میں جو محمد اللہ کے نبی ہیں ان کے پاس ہے، تو دور دراز کا سفر کر کے سیدھے جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور یہ تھا کہ بھئی ایک زمانے تک ہم سے ہمارا جگر کا ٹکڑا کٹ گیا، بچھڑ گیا، دیکھا بھی نہیں آنکھوں نے، اتنا وقت گزر گیا۔ اب وہ بڑے بےتاب تھے اپنے بچے کو دیکھنے اور اپنے بچے کو لے کے جانے کے لیے۔ اللہ کے نبی کے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارا بیٹا لاپتہ ہو گیا تھا، لوگوں نے اس کو اغوا کر لیا تھا اور کسی نے دھوکے سے اس کو فروخت کر دیا، اور وہ ہوتے ہوتے آپ کے پاس آ گیا۔ وہ کوئی غلام نہیں ہے، وہ آزاد ہے، لیکن اس کو پکڑ کر کے کسی نے کیا کر لیا تھا، بیچ دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی، اب ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیا۔ ہاں، باپ آیا، اور صرف باپ نہیں تھے، باپ کے ساتھ ان کے چچا بھی تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے، اور ماموں بھی تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس اطلاع ملتی فوراً تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے والد کی پوری باتیں سنی تو سننے کے بعد یہ کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھو ابھی آتے ہوں گے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آئیں گے تو ان سے پوچھنا، وہ اگر آپ کے ساتھ جانا چاہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، بخوشی میں ان کو آپ کے ساتھ روانہ کر دوں گا، آپ لے جانا۔ باپ بڑا حیران اللہ کے نبی کے جواب سے۔ باپ سوچنے لگا، ارے بھائی وہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، وہ میرا بیٹا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر راضی ہو تو لے جانا؟ ارے وہ تو مچل رہا ہوگا اپنے باپ کی صورت دیکھنے کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آئے اور باپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہو؟ یہ عجیب آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ آئے، وہ آ کے کہے کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تو میں لے جاؤں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنا نہ چاہے؟ ان کو ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بیٹا آیا، جب بیٹا آیا تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارا واقعہ رکھا کہ دیکھو یہ تمہارے والدین ہیں
اور یہ تمہارے احباب ہیں، تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، یہ تم کو لینے کے لیے آئے، انہوں نے پال پوس کر کے تم کو بڑا کیا، ان کے تم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، انہوں نے بھی تم سے محبت کی، میں نے بھی تم سے محبت کی، میں مجبور کرنا نہیں چاہتا، اگر تم جانا چاہو اپنے ماں باپ کے ساتھ تو میں بخوشی تیار ہوں، تم جا سکتے ہو۔ تو فوراً زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ کا بھی انتظار کیے بغیر فوراً کہا کہ اللہ کے نبی، جب سے مجھے آپ کی محبت ملی ہے، آپ کی محبت پر میرے اپنے ماں باپ کیا، ہزاروں ماں باپ کی محبت قربان، میں آپ کو چھوڑ کر اب کہیں جانے کے لیے تیار ہوں۔ باپ بڑا پریشان، یہ اللہ کے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کا عشق تھا، ایسی محبت تھی۔ ایک مرتبہ ایک خاتون تھی مکہ کی، ان کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا، جب اسلام قبول کر لیا اس کو اطلاع ملی تو وہ بیکاٹ پہ آ گئے، ہڑتال پہ آ گئے۔ مکہ کی تپتی ہوئی دھوپ، عرب کی زبردست اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے، تو جو لوگ وہاں جا چکے جانتے ہیں کہ کیسا گرم علاقہ ہے، تو دھوپ میں نکل کے بیٹھ گئی اور قسم کھا لی، کہہ رہی ہے کہ میں اب سائے میں کبھی نہیں جاؤں اور ایک لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالوں، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، میرا بیٹا بے دین ہو گیا۔ وہ ایمان لانے کو صاحب بے دین ہونا کہتے تھے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا بے دین ہو گیا، جب تک وہ محمد کو چھوڑے گا نہیں اس وقت تک میں ایک لقمہ بھی اپنے حلق میں نہیں ڈالوں گی اور سایہ نہیں لوں گی، اسی دھوپ کے اندر اپنی جان کیا کر دوں گی، میں گویا اپنی جان دے دوں گی، خودکشی کر لوں گی۔ بیٹھ گئے وہ ہڑتال۔ اب کئی لوگ جو جانتے ہیں تو وہ اس صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جاؤ اپنی والدہ کو مناؤ، تم تو محمد کی تربیت یافتہ ہو، والدہ کا کوئی مقام ہے، جاؤ منت سماجت کرو۔ تو وہ آگے بڑی منت سماجت کی، ہر طرح منانے لگے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار، لیکن ماں کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا، وہ مطالبہ یہ تھا کہ بیٹا تو محمد کو چھوڑ دے، جیسے ہی تو محمد کو چھوڑے گا میں تیری ہر فرمائش پوری کروں، لیکن تو اگر محمد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو کچھ بھی لا کے دے، مجھے کچھ بھی لا کے دے، مجھے منظور نہیں۔ ماں بھی ضد پہ آ گئی، بیٹے نے بہت کوشش کی منانے کی، لیکن جب نہیں مانی ماں تو بیٹا کہنے لگا اپنی ماں سے، اے اماں جان، اگر آپ نے ٹھان لیا، فیصلہ کر لیا تو یاد رکھیے میں بھی کہتا ہوں کہ آپ ایک نہیں، آپ جیسی اگر میری ہزاروں مائیں ہوتی تو اپنی ہزاروں ماؤں کو اللہ کے نبی پہ قربان کر دیتا اور اللہ کے نبی کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے ایسی محبت، ایسا عشق کیا، کلام پاک میں اس کا تقاضا ہے اور یہ مطالبہ ہے، اور صحابہ کرام نے کر کے دکھلایا۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابیہ، بڑے عجیب سخت ترین حالات آ گئے تھے، پتہ ہے ہم سب کو، تو ان حالات کے اندر بڑی افراتفری ہو گئی تھی، پہلے تو فتح ہو رہی تھی پھر شکست میں بدل گئی اور بہت سے صحابہ کرام مارے گئے، شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر۔ تو ایک خاتون ہے، ان کو یہ اطلاع ملی کہ ان کا باپ شہید ہو گیا، وہ آ رہی، پھر ان کو یہ، اور وہ آ رہی ہیں لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، خیریت سے ہیں، اللہ کے نبی کی کیا کیفیت ہے؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ باپ کے شہید ہونے کی اطلاع، بیٹے کے شہید ہونے کی اطلاع، وہ باپ کے بارے میں نہیں پوچھتی ہے، بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھتی ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی کہاں ہے، وہ کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، میرا شوہر کہاں ہے، شوہر کی بھی اطلاع آ گئی۔ تو وہ یہ نہیں پوچھتی ہے بلکہ وہ بار بار یہی پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی سلامت ہیں یا نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سلامت ہیں، اس کو تسلی نہیں ہو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے مجھے اپنی آنکھوں سے دکھاؤ، میں اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اب چونکہ اس کے باپ کی شہادت ہوئی تھی، اس کے بیٹے کی شہادت ہوئی تھی اور اس کے بھائی کی شہادت ہوئی تھی، لوگ اس کو لے کے جا کے اللہ کے نبی کا چہرہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ یہ اللہ کے نبی ہے، میدان جنگ میں ہے، صحیح سالم ہے۔ تو اس خاتون کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ سلامت ہیں تو آپ کے بعد ہر چیز ہمیں منظور ہے، اور آپ اگر سلامت ہیں تو آپ کے سلامت کے بعد میرے باپ کی شہادت کا غم، میرے بیٹے کی شہادت کا غم، میرے بھائی کی شہادت کا غم، یہ سب غم آسان ہے جب تک آپ سلامت ہیں۔ اگر آپ سلامت ہیں، آپ کو دیکھ لی، دل کو تسلی ہو گئی۔ یہ ایمان تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، یہ واقعات ہیں
آپ کو روایتوں کی اور کتابوں میں آپ کو اس طرح کے واقعات آپ کو ملیں گے. یا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے تعلق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. جب تک یاد رکھو ایسی محبت پیدا نہیں ہوتی تو کامل اطاعت بھی پیدا نہیں ہوتی. ایسی محبت کے بعد کامل اطاعت آتی ہے. اور یاد رکھو محبت چاہے کیسی ہی کیوں نہ، ہم میں سے ہر ایک محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کامیابی اطاعت کے بغیر نہیں ملتی. کامل کامیابی، مکمل کامیابی اطاعت کے بغیر نہیں ملتی. اللہ کے نبی کی محبت چاہے جس شکل میں ہو، ناقص بھی ہو، تو اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے، لیکن اگر اطاعت نہ ہو تو اطاعت کا نقصان بھی ہوتا ہے. اطاعت کے نہ کرنے کا اور نافرمانی کا نقصان بھی ہوتا ہے. دیکھ لو غزوہ بدر کا موقع ہے، محبت بھی کامل ہے، اطاعت بھی کامل ہے. اللہ کے نبی نے مشورہ کیا، صحابہ کرام نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح، یہودیوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ اذهب وربك فقاتلا، آپ جائیے اور قتال کیجیے، بلکہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کے صحابہ ہیں. جب آپ کے صحابہ ہیں تو ہم یہ عہد کرتے ہیں اگر آپ کہیں گے سمندر میں کود جاؤ ہم غور نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں. آپ پر اعلیٰ درجے کا اعتماد ہے، کامل بھروسہ ہے. ہم اس بھروسے پر اور اس اعتماد پر بغیر سوچے سمجھے سمندروں میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. یہ ان کے الفاظ نہیں تھے، ان کے دل سے اور ان کے عملی اور زبانی حال سے وہ لوگ یہ بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہیں گے سمندر میں کودنے کے لیے تو سمندر میں بھی کودنے کے لیے تیار. ایسی اطاعت تھی. جب ایسی اطاعت تھی، محبت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اللہ پاک نے کامیابی دکھلائی. نہتے ہیں بے سر و سامانی کا عالم میں کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے مکہ کے بڑے بڑے 70 سرداروں کو مروا دیا اور قتل کروا دیا، اور گویا ایسے نہتے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، پوری بازی ان کے ہاتھ میں آ گئی. اللہ نے فتح مقدر فرما دی. وہی غزوہ احد ہے. غزوہ احد میں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت تو کامل ہے حضرات صحابہ کرام کی. ایسا نہیں کہ محبت نہیں تھی، محبت کامل ہے. اجتہادی خطا ہوئی، لغزش ہوئی. اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک پہاڑ پہ 50 صحابہ کرام کو ٹھہرنے کے لیے، اور یہ کہا تھا کہ فتح ہو شکست ہو کچھ بھی ہو، جب تک میرا آرڈر نہیں آئے گا یہاں سے ہٹنا نہیں. لیکن اجتہادی لغزش ہو گئی. وہ یہ سمجھے کہ بھئی اللہ کے نبی تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ بھئی گویا جب تک ہمیں فتح نہ ملے اس وقت تک تم یہاں ٹھہرنا. تو وہ لوگ کیا ہوا کہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ غنیمت لوٹنے میں لگے ہیں تو وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے. اطاعت میں نقصان آیا. جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. اور یاد رکھو جب تک اللہ کے نبی پہ اعتماد مضبوط ہوتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں. غزوہ حنین کا موقع ہے، کلام پاک کی آیتیں، حضرات صحابہ کرام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، بڑی تعداد. تو اس وقت اپنی کثرت پہ ان کو تھوڑا سا کیا ہو گیا، فخر ہونے لگا کہ ہم نے تو نہت عالم میں بدر فتح کیا، احد اور کتنے غزوات ہم نے فتح کیے، اور یہ غزوہ حدیبیہ کا موقع تو بالکل آخری کا ہے. تو یہ کہا کہ آج تو ہماری تعداد اتنی ہے، کون ہم سے جنگ جیت سکتا ہے. اس طرح کی باتیں آ گئی. تھوڑا سا اپنی کثرت پہ نظر چلی گئی تو اللہ پاک نے دکھلا دیا کہ تیروں کی ایسی وہ چھاڑ ہوئی، مکمل طور پر شکست کے مناظر سامنے آنے لگے. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے آواز لگائی لوگ بھاگنے لگے. حضرات صحابہ کرام جنگ کے میدان سے بھاگنے لگے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کے آواز لگائی والرسول یدعوکم فی اخراکم. جب آواز لگائی تو اس آواز کے کان میں پڑنے کے بعد حضرات صحابہ کرام پوری ایمان کے ساتھ، کامل اطاعت کے ساتھ واپس پلٹے. جیسے ہی واپس پلٹے تو جنگ کا پورا نقشہ پلٹ گیا. اللہ کی نصرت اتر گئی، اللہ کی تائید اتر گئی. یہ واقعات جو ہماری مذہبی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام جو آج موجود ہوتے تو ہم ان کو پاگل سمجھتے، وہ اللہ کے نبی پہ اس درجہ اعتماد رکھتے تھے. تو جب ایسا اعتماد تھا، ایسی اطاعت تھی، تو اللہ پاک نے حالات کو ان کے تابع کیا تھا. تو اصل پیغام یہ ہے کہ یاد رکھیے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کے بغیر تو اللہ کی محبت کا تو کوئی مطلب ہی نہیں، اور صرف محبت بھی نہیں، محبت کے ساتھ اطاعت. جب تک اطاعت نہیں ہوگی، محبت کا اصل تقاضا اطاعت، جب تک اطاعت نہیں ہوگی نتیجے پورے کھلے طور پر سامنے نہیں آئے.
لیکن جب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہوگی، عقیدت بھی ہوگی، ایمان بھی ہوگا اور یہ یقین بھی ہوگا ہمیں جو کچھ ملے گا اللہ کے نبی کے قدموں سے ملے گا، اللہ کے نبی کے فرمودات کے دائرے میں رہنے سے ملے گا، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کی طرف اگر ہماری نظر چلی گئی تو ہمارے لیے خسارہ ہے، تباہی ہے، خسران ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی کے بعد کسی انگریز کی ضرورت نہیں، نہ برٹین کی ضرورت ہے، نہ امریکہ کی ضرورت ہے، نہ یہ یورپی اور مغربی مفکرین کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے رہبر اعظم جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیثیں، آپ کی باتیں، آپ کا کردار، آپ کی سیرت ہماری کامیابی کے لیے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، یہی ہمارے لیے سرمایہ نجات ہے۔ جب یہ یقین ہمارے دل میں ہوگا تو حالات پلٹیں گے، تو اللہ پاک اپنی نصرت اتاریں گے۔ اللہ پاک اللہ کے نبی کے ساتھ اگر زمین پر بے وفائی کی جاتی ہو تو پھر اللہ پاک اپنے فیصلے نہیں اتارتے اور اللہ پاک نہیں دکھاتے اور اپنی قدرت کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کو جو نفاق کے راستے پر چلتے ہیں، جو اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ اب دیکھ لو 12 ربیع الاول آیا، کیسے کیسے مناظر ہم نے دیکھے، لیکن 12 ربیع الاول جب چلا جاتا ہے، جانے کے بعد اسی دکان میں حرام کاری ہوتی ہے، اسی دکان میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کیسے کیسے مناظر ہم دیکھتے ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی کا نام لے کر کے تم نے کیا کیا کہ جشن منایا اور جھنڈا گاڑا۔ جس گاڑی پر تم نے جھنڈا گاڑا اور جس مکان پر تم نے جھنڈا گاڑا، اسی مکان میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے۔ جب سنتوں کو ذبح کریں گے اور اللہ کے نبی کی اطاعت کا جذبہ ہمارے دل میں نہیں ہوگا تو بتاؤ حالات کیسے پلٹیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا ساتھ دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کامل اطاعت اور کامل اتباع کی کوشش کریں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔